میں نے 70 سالہ بوڑھا اور 16 سالہ لڑکی کو گھر کرائے پر دیا۔ میں سمجھی یہ بچی اور بوڑھا باپ بیٹی ہیں، مگر اس وقت میں حیران رہ گئی جب وہ لڑکی بولی یہ میرے شوہر ہیں۔ پھر میں چپ ہو گئی اور کچھ نہ کہا۔ اگلے روز رات کو مجھے اس لڑکی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں تو میں ڈر گئی، اور پھر اگلے دن میں نے اس لڑکی کو اپنے گھر بلایا تو وہ مجھ سے گلے لگ کر بہت روئی اور کہنے لگی باجی میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ پھر میں نے چھپ کر ایک کیمرہ ان کے کمرے میں لگا دیا۔ پھر اگلی رات کیمرہ چلایا تو میری روح لرز گئی کہ وہ بوڑھا تو مجھے اپنا گھر کسی شریف فیملی کو کرائے پر دینا تھا، کیونکہ میں اکیلی عورت تھی اور بھری جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ اچانک ایک دن ایک بوڑھا آدمی اور ایک لڑکی گھر دیکھنے آئے تو میں نے فوراً انہیں گھر کرائے پر دے دیا۔ میں سمجھی کہ یہ بچی اور وہ بوڑھا باپ بیٹی ہیں، مگر اس وقت حیران رہ گئی جب وہ لڑکی بولی یہ میرے شوہر ہیں۔ مگر اب ہر رات مجھے اس لڑکی کے چیخنے چلانے کی آواز آتی تو میں ڈر کر جاگ جاتی، اور پھر صبح فجر کے بعد نیند آتی۔ اب مجھے لگنے لگا تھا جیسے اس لڑکی پر کچھ ظلم ہوتا ہے۔ میں نے بوڑھے آدمی سے چھپ کر اس لڑکی کو اپنے گھر بلایا تو وہ میرے گلے لگ کر روتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا تو بولی باجی اگر آپ میری مدد کرنا چاہتی ہیں تو میرے کمرے میں کیمرہ لگا لیں۔ کیمرہ لگانا تو مشکل تھا، میں نے اسے اپنا موبائل دیا اور کہا کہ اس سے ویڈیو ریکارڈ کر لینا، میں پولیس کو دکھا دوں گی۔ وہ مان گئی، مگر اگلی رات جب میں نے ویڈیو دیکھی تو جان نکل گئی۔ عدنان کے جانے کے بعد میں بھری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی، رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ میں تھی اور پہاڑ جتنی لمبی زندگی، سمجھ نہیں آتا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ آج پھر رات کے وقت کتے بھونک رہے تھے اور ان کے بھونکنے کی آواز سن کر میرا دل دہل رہا تھا۔ شاید عدنان کی زندگی میں بھی بھونکتے ہوں گے، مگر جب میرے سر پر شوہر کا سایہ سلامت تھا تو کسی چیز کا ڈر نہیں تھا، نہ ہی ان کتوں کی آواز کبھی اس طرح سے خوف میں مبتلا کیا کرتی تھی۔ اب تو ایک ایک لمحہ صدیوں کے برابر لگتا تھا اور یوں ہی آنکھوں میں رات کٹ جایا کرتی تھی۔ میں یہی سوچتی تھی کہ اگر گھر میں چور گھس آئے تو میں کیا کروں گی۔ آج کل تو چور گھر کے سامان کو لوٹنے کے ساتھ ساتھ عورتوں کی عزت کے ساتھ بھی کھیل کر جایا کرتے ہیں۔ ساری رات مجھے یہی لگتا رہتا کہ شاید یہ کتے چوروں کو دیکھ کر بھونک رہے ہوں۔ میں نے اپنے خوف سے بچنے کا یہی حل نکالا تھا کہ میں اپنے گھر کے اوپر والے پورشن کو کرائے پر چڑھا دوں، یوں مجھے سہارا بھی مل جائے گا اور اس مہنگائی کے دور میں چلو 4 پیسے بھی میرے پاس آ جایا کریں گے۔ میں نے اب اس منصوبے پر عمل کرنے کی ٹھانی تھی۔ یوں تو محلے میں کبھی کبھار ہی نکلا کرتی تھی، آج میں خاص کر آس پاس کے گھروں میں گئی تھی۔ میں نے ایک ایک فرد سے کہا تھا کہ اگر کسی کو کرائے کے لیے گھر کی تلاش ہے تو اسے میرے پاس بھیج دیجیے گا، شرط یہ ہے کہ کرائے کے لیے آنے والے لوگ شریف ہوں، اور میں کسی طرح اکیلے شخص کو گھر کرائے پر نہیں دوں گی، بلکہ کوئی فیملی ہی آئے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری اس قدر جلدی سنی جائے گی۔ شام کے وقت میرے گھر میں 2 لوگ آ گئے تھے، ایک بزرگ تھا اور اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی آئی تھی۔ میں نے ان کو ڈرائنگ روم میں لا کر بٹھا دیا تھا اور بولی آپ کو میں جانتی نہیں ہوں، اس لیے آپ کی تشریف آوری کا مقصد جاننا چاہتی ہوں۔ وہ بوڑھا شخص کہنے لگا دراصل آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنے گھر کو کرائے پر چڑھانا چاہتی ہیں، ہمیں بھی رہنے کے لیے ٹھکانے کی ضرورت تھی، اس لیے یہاں آ گئے ہیں۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولی ٹھیک ہے، مجھے ویسے بھی کسی شریف سی فیملی کی تلاش تھی، یہ تو اچھا ہو گیا کہ آپ باپ بیٹی میرے گھر پر رہیں گے۔ میری یہ بات سن کر اس بوڑھے کے چہرے کے تو زاویے ہی بدل گئے۔ پھر وہ لڑکی جلدی بولی نہیں یہ میرے والد نہیں ہیں بلکہ میرے شوہر ہیں۔ یہ الفاظ اس کم عمر لڑکی نے ادا کیے تھے۔ اس ساری گفتگو میں وہ پہلی بار بولی تھی۔ مجھے بے تحاشا شرمندگی ہوئی تھی، میں نے تو کبھی بھی بے موقع بات نہیں کی تھی۔ نہ جانے آج مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے معذرت کی اور بولی میری بات سے آپ لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ اس کے علاوہ میرے پاس کہنے کے لیے کوئی اور الفاظ نہیں تھے۔ وہ بوڑھا شخص بولا کوئی بات نہیں بہن، آپ یہ بتائیں کہ آپ ہمیں یہ گھر کرائے پر دیں گی؟ میں بولی جی کیوں نہیں، میں اپنے گھر کا اوپر والا پورشن آپ کو دیتی ہوں۔ تب اس شخص کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں نے مسکرا کر اس کی بیوی کی جانب دیکھا تو اسے دیکھ کے ایسا لگا جیسے وہ بہت پریشان ہو، گھبرائی ہوئی ہو اور اداس بھی ہو، مگر میں نے سر جھٹک دیا کہ شاید یہ میرا وہم ہو۔ خیر میں نے ان لوگوں کو اوپر والا پورشن دکھا دیا تھا جو کہ انہیں بہت پسند آ گیا۔ کرائے کی بات ہوئی تو جمشید صاحب منہ مانگا کرایہ دینے کو بھی تیار تھے، یہ میرے لیے خوشی کی بات تھی۔ میں نے اوپر والے پورشن کی چابی ان کو تھما دی اور اطمینان بھری سانس لے کے نیچے آ گئی تھی۔ میں چاہ کر بھی راحیلہ اور جمشید کو اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ راحیلہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، نہ جانے اس کے والدین کی ایسی کون سی مجبوری ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی
پھول سی بیٹی جمشید کو دے دی۔ مجھے راحیلہ میں اپنی چھوٹی بہن نظر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ چل اب تو وہ یہیں پر رہے گی تو میں اس سے سب کچھ جان لوں گی۔ خیر شام ہوئی تو مجھے میری امی کی پرانی روایات یاد آنے لگی تھی۔ کوئی نئے لوگ آ کر بستے تھے تو امی ایک پہر کا کھانا ان کو ضرور بنا کر دیا کرتی تھی۔ وہ یہ سوچا کرتی تھی کہ نہ جانے ان لوگوں کے پاس چولہا چوکی کرنے کا پورا انتظام ہے بھی یا نہیں۔ میں بھی کچن میں آ گئی تھی۔ پہلے تو میں ایک بندی کا کھانا بنایا کرتی تھی لیکن آج میں نے 3 لوگوں کا کھانا بنایا تھا۔ میں نے اچھے طریقے سے ٹرے سجائی اور اوپر کی جانب چلی گئی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ امی یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ میں نے اوپر آ کر نہ جانے اچھا بھی کیا ہے یا نہیں۔ مجھے ان لوگوں کو اس طرح تنگ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں واپس لوٹنے ہی لگی تھی جب دروازہ ایک دم سے ہی کھل گیا۔ سامنے ہی جمشید کھڑا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ میں ٹرے دیکھی تو کہنے لگا، بہن آپ نے بلا وجہ تکلف کیوں کیا؟ میں مسکرا دی اور بولی، نہیں اس میں تکلف والی کون سی بات ہے، پھر یہ تو میرا فرض بنتا تھا۔ ویسے بھی اسلام میں ہمسایوں کے بہت حقوق ہیں اور پھر آپ لوگ تو میرے ساتھ ہی رہنے لگے ہیں، مجھے اتنا تو کرنا ہی تھا۔ جمشید صاحب بولے، دراصل راحیلہ کھانا بنانے ہی لگی تھی، آپ نے خامخواہ زحمت کی۔ میں بولی، آج کے دن راحیلہ بھی آرام کر لے، ویسے وہ ہے کہاں، میں ذرا اس سے بھی سلام دعا لے لوں۔ اتنا کہہ کر میں لاؤنج میں داخل ہونے ہی لگی تھی کہ وہ یک دم سے میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ بولا، دراصل راحیلہ تو سو رہی ہے، اس کے سر میں بہت درد تھا تو میں نے کہا کہ تم سو جاؤ، اب اگر وہ آدھی نیند سے بیدار ہو گئی تو اس کی طبیعت بگڑ جائے گی، وہ بہت ہی نازک سی ہے، کچی نیند سے بیدار ہو جائے تو اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ میں نے سر ہلا دیا اور واپس نیچے چلی آئی مگر میرے ذہن میں ہزاروں قسم کے سوالات نے سر اٹھا لیا تھا۔ میں تو یہی سوچتی رہ گئی تھی کہ جمشید نے ایک ہی لمحے میں کیسے بات بدل لی۔ پہلے تو وہ کہہ رہا تھا کہ راحیلہ کچن میں ہے اور کھانا بنا رہی ہے، پھر فوراً سے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ تو سو رہی ہے۔ مجھے اس بات کا احساس شدت سے ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ نہ کچھ تو کالا ضرور ہے۔ میں اس متعلق سوچنا نہیں چاہ رہی تھی کیونکہ وہ لوگ یہاں کرایہ دار کے طور پر آئے تھے۔ چلو آج کی رات کتوں کے بھونکنے کی آواز کے ڈر میں نہیں گزرے گی، پھر مجھے کسی دوسرے کے حال کا تجسس بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی تھی۔ نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کے بعد میں نے بھی کھانا کھا لیا تھا۔ مجھے اس بات کا 100% یقین تھا کہ راحیلہ میرے پاس ضرور آئے گی اور کھانے کے لیے شکریہ ادا کرے گی، کیونکہ بعض دفعہ لوگ یوں ہی کسی کا تحفہ لیے بغیر شکریہ ادا نہیں رکھتے، مگر یہ میری خام خیالی ہی ثابت ہوئی تھی۔ میں نے بہت دیر تک راحیلہ کا انتظار کیا تھا مگر وہ نیچے نہیں آئی تھی، اسی لیے میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی تھی۔ آج مجھے چوروں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مجھے یقین تھا کہ آج کی رات میری بہت سکون سے کٹے گی۔ میں آرام سے سو گئی تھی مگر آدھی رات کے وقت میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر میری آنکھ کیسے کھل گئی، تبھی میرے کانوں میں کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز پڑی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ چیخنے والی لڑکی بہت ہی تکلیف میں مبتلا ہے۔ مجھے بے تحاشا خوف آیا تھا۔ میں شروع سے اتنی ڈرپوک نہیں تھی لیکن جب سے عدنان کا انتقال ہوا تھا مجھے تو پتے کے ہلنے سے بھی ڈر لگتا تھا۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا، یہ آواز تھمی نہیں تھی بلکہ لمحہ بلمحہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے خود کو بیڈ پر گرا لیا اور کانوں پر ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی کی تلاوت کرنے لگی تھی۔ یوں ہی کرتے کرتے پوری رات کٹ گئی تھی۔ صبح فجر کی اذان کی آواز سنائی دی، تب کہیں جا کر لڑکی کی چلانے کی آوازیں تھمی تھیں۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی تھی۔ مجھے اپنی حالت پر افسوس ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ خیر نماز پڑھ کر میں سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ صبح 9 بجے میری پھر سے آنکھ کھل گئی تھی تو میں اٹھ کر باہر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ تبھی مجھے جمشید نظر آیا، وہ نیچے آ رہا تھا۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو بہت گھبرایا ہوا لگا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور جلدی سے وہاں سے نکل کر باہر چلا گیا۔ شاید وہ میرے سوال سے ڈر کر جلدی سے باہر نکل گیا تھا۔ جمشید کے حلیے سے یہی ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ آفس کے لیے نکلا ہو۔ میں نے اٹھ کر اپنا ناشتہ بنایا۔ اب تک جمشید واپس نہیں آیا تھا تو اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ وہ واقعی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر نکلا ہے۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا تھا کیونکہ کل سے میری راحیلہ کے ساتھ ایک بار بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتی تھی، اس کے حالات کے متعلق جاننا چاہتی تھی، اس لیے میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے پورشن کی جانب آ گئی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس انتظار میں کھڑی ہو گئی کہ ابھی راحیلہ دروازہ کھول دے گی، مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا اور یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ وہ لڑکی کل سے میرے گھر آئی ہوئی تھی مگر میں نے اس کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی تھی۔ میں واپس پلٹنے کے بجائے
پھر سے دروازہ کھٹکانے لگی تھی، تبھی راحیلہ کی گھبرائی ہوئی آواز مجھے سنائی دی تھی۔ وہ کہنے لگی، ناصرہ باجی یہ آپ ہی ہیں نا؟ میں بولی، ہاں ہاں میں ہوں، تم دروازہ تو کھولو۔ تب مجھے راحیلہ کے سسکنے کی آواز آئی تھی۔ وہ بولی، باجی میں دروازہ کیسے کھولوں؟ مجھے تو باہر سے جمشید تالا لگا کر گئے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر ششدر سی رہ گئی تھی، جب ہی میری نظر دروازے پر لٹکتے چھوٹے سے تالے پر پڑی تھی۔ میں بولی، راحیلہ تمہارا شوہر تمہیں باہر سے بند کر کے کیوں گیا ہے؟ وہ بولی، میرا شوہر مجھ پر شک کرتا ہے، اس کی عمر مجھ سے زیادہ ہے نا، تو اسے ہر وقت یہی غم ستاتا رہتا ہے کہ میں اسے کہیں دھوکہ نہ دے دوں۔ میں راحیلہ کے لیے بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ میں بولی، تم ٹھیک تو ہو؟ اس کی زخمی سی ہنسی مجھے سنائی دی تھی۔ وہ بولی، ہاں کہنے کو تو میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے، روپیہ پیسہ کپڑے جوتے، میرا فریج طرح طرح کے کھانوں سے بھرا پڑا ہے، مگر میں خوش نہیں ہوں، مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے۔ میں بولی، راحیلہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بولی، میری مدد تو میرے سگوں نے نہیں کی، آپ کیا کریں گی؟ بس آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کر دیا کریں، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں بولی، کیوں نہیں؟ میں واپس پلٹنے لگی تو راحیلہ بولی، باجی ناصرہ آپ پلیز جمشید کو مت بتائیے گا کہ آپ یہاں پر آئی تھی، یا میں نے آپ سے کچھ بھی کہا۔ میں بولی، ہاں ہاں تم بالکل بھی فکر مت کرو، ایسا ہی ہوگا، میں اس سے کسی بات کا ذکر نہیں کروں گی۔ اتنا کہہ کر میں نیچے آ گئی تھی۔ مجھے رہ رہ کر راحیلہ کے والدین پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر انہوں نے ایسا کیا ہی کیوں تھا؟ انہوں نے اپنی پھول سی بچی کی شادی ایک بڑی عمر کے مرد سے کیوں کر دی جو اپنی ساری زندگی اس پر شک کرتے ہوئے گزار دے گا؟ شام ہوئی تو جمشید واپس آ گیا تھا، مجھے سلام کر کے وہ اوپر چلا گیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ کاش یہ اپنی بیوی کو یوں قید میں نہ رکھتا تو کتنا اچھا ہوتا، چلو ہم دونوں لڑکیوں کی آپس میں دوستی ہو جاتی، ہم اپنا غم بانٹ لیتی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ خیر میں اپنے روزمرہ کے معاملات نمٹانے لگی اور سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ آج پھر آدھی رات کے وقت میری آنکھ کھل گئی تھی، اور آج بھی وہی ہوا جس نے مجھے کل سونے نہیں دیا۔ مجھے کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز سنائی دی تھی۔ میں نے کان لگائے تو مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہوئی تھی کہ یہ آواز تو بہت قریب سے آ رہی تھی۔ کہاں سے آ رہی یہ آواز بھلا؟ مجھے اس چیز کا سراغ ہر صورت میں لگانا تھا۔ میں اپنے کمرے سے باہر آ گئی تو اب چیخنے کی آواز زیادہ قریب سے سنائی دی تھی۔ تب مجھے اندازہ ہوا تھا کہ یہ چلانے کا شور کہیں اور سے نہیں بلکہ اوپر والے پورشن سے آ رہا تھا، اور چیخنے والی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ راحیلہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو میں سکتے کے عالم میں ہی آ گئی تھی، پھر میں جلدی سے سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ مجھے راحیلہ سے پہلی نظر میں ہی بڑی محبت ہو گئی تھی، اب بھلا میں اسے کیسے پریشانی میں چھوڑ سکتی تھی؟ میں نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ میں کتنی ہی دیر یوں ہی کھڑی دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، مگر مجال ہے جو کسی نے ذرا سی بھی زحمت کی ہو، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ دروازے کی آواز سن کر شور تھم گیا ہو، بلکہ اب تو مجھے راحیلہ چیخنے کی مزید آوازیں آ رہی تھیں۔ دروازہ پیٹ پیٹ کر میرے ہاتھوں میں درد شروع ہو گیا تھا، اسی لیے میں مجبوراً نیچے آ گئی تھی۔ آج رات تو راحیلہ کی فکر میں مجھے نیند بھی نہیں آنے والی تھی، اس لیے میں لاؤنج میں ہی بیٹھی رہی تھی، یہاں تک کہ فجر کی آواز گونجنے لگی تھی۔ صبح جب جمشید گھر آیا تو مجھے دیکھتے ہی گھبرا گیا تھا۔ وہ باہر نکلنے لگا تو میں بولی، جمشید صاحب میری بات سنیں۔ میں نے اس شخص کے چہرے پر خوف سا بھرتا ہوا دیکھا تھا۔ وہ میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا اور بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتی ہیں۔ جمشید کے چہرے پر بہت زیادہ اداسی پھیل گئی تھی۔ وہ بولا، آپ کو راحیلہ کی فکر ہو رہی ہے نا کہ وہ کیوں چیختی رہتی ہے؟ مجھے بھی اس کی بے تحاشا فکر ہوتی ہے، مگر میں کچھ بھی کہنے سے قاصر ہوں۔ آپ کے پاس کوئی حل ہے تو مجھے بھی بتا دیں۔ میں نے دیکھا تھا کہ جمشید کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور وہ مجھ سے نظر بچا کر اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ میں بولی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، تبھی تو کوئی حل بتا پاؤں گی نا۔ جمشید نے سر اٹھایا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، راحیلہ کا سب سے بڑا مسئلہ اس کے ناپسندیدہ شخص سے شادی ہے۔ میں نے حیرت سے جمشید کی جانب دیکھا تھا تو وہ ہنسا اور بولا، میری شکل و صورت کو غور سے دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ کیا راحیلہ جیسی کم عمر لڑکی میرے ساتھ خوش رہ سکتی ہے؟ اس دن تو آپ نے بھی مجھے اس کا باپ سمجھ لیا تھا۔ مجھ سے بس یہی غلطی سرزد ہوئی تھی کہ میں راحیلہ کے باپ کی باتوں میں آ گیا تھا۔ اس نے مجھ سے 20 لاکھ روپے قرض لیا تھا، اس نے 1 سال کے وعدے پر لیا تھا، اور 4 سال گزر گئے تھے، وہ قرض نہیں لوٹا رہا تھا۔ میں اسے مہلت پر مہلت دیتا رہا، مگر اب میری بھی بس ہو گئی تھی۔ میں نے کہہ دیا کہ اگر اب میرے پیسے واپس نہ کیے تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ تو وہ کہنے لگا، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ہے،
तुम यूं करो कि पैसों के एवज मेरी बड़ी बेटी से शादी कर लो। मुझे इसकी बात नामुनासिब लगी थी। मैं बोला, तुम ये क्या कह रहे हो? इसने अपनी बेटी की तस्वीर मेरे सामने कर दी और बोला कि अगर तुम इससे शादी नहीं करोगे तो मैं किसी और से पैसे लेकर इसको रुखसत कर दूंगा। दरअसल मेरी शादी बहुत कम उम्री में हुई थी। मैं फकत 22 बरस का था और मेरी बीवी 18 बरस की थी। हम दोनों एक दूसरे के संग बहुत खुश थे, मगर फिर वो औलाद पैदा करते हुए इंतकाल कर गई। ना औलाद बची और ना ही बीवी। मैंने अपनी बीवी के साथ वफा निभाई और 65 वर्ष की उम्र को पहुंच जाने के बावजूद भी दूसरी शादी नहीं की थी। मगर अब मुझे तन्हाई का एहसास बड़ी शिद्दत से होता था। जी चाहता था कि कोई मेरा भी हो जिससे मैं अपना दुख सुख बयान कर सकूं। मैं किसी की सुनूं और कोई मेरी सुने। मैं राहिला के बाप की बातों में आ गया और शादी के लिए हाँ कर दी थी। शादी की रात राहिला ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और मुझ पर थूक दिया। मैं तुम्हारी कभी भी नहीं हो सकती। तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करते हुए। अब वो हर रात मुझे जिद करने के लिए चीखती चिल्लाती है। इसी वजह से मुझे अपना आबाई घर भी छोड़ना पड़ गया, क्योंकि लोग मुझ पर शक करते थे कि शायद मैं अपनी बीवी पर तशद्दुद करता हूँ। मैं यूं ही घर बदलता रहता हूँ। लोग राहिला की वजह से मुझे जीने नहीं देते। अब ये मेरा चौथा घर है। मैंने यहाँ आकर इसके आगे हाथ भी जोड़ दिए थे और बोला था कि मुझे आखिरी उम्र में यूं जलील मत करो। तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे जी लेने दो। मगर वो यहाँ आकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। लेकिन आपको एक बात बताऊं, इसमें राहिला का भी कोई कसूर नहीं है। वो ज़हनी तौर पर बीमार हो चुकी है। इसका इलाज चल रहा है। वो लोगों को जख्मी भी कर देती है, इसीलिए मैं इसे बाहर से ताला लगा कर जाता हूँ। मैं ये बातें सुनकर शशदर सी रह गई थी। मैंने बड़े गौर से जमशेद के चेहरे की जानिब देखा था। इसकी तरफ देखकर यही लग रहा था कि वो सच कह रहा है। तब मैं बोली, मैं आपसे एक दरख्वास्त करूं? वो बोला, जी जी आप हुक्म करें। मैं बोली, आप रहीला को बंद करके ना जाया करें। मैं इससे बात करने की कोशिश करूंगी। हो सकता है कि इसकी हालत में कुछ बेहतरी आ जाए। जमशेद परेशान हो गया था। वो बोला, आप ये सब इसीलिए कह रही हैं क्योंकि आपने इसकी हालत नहीं देखी। जब इसे गुस्सा आता है तो वो इस कदर जनूनी हो जाती है कि मेरे लिए भी इसे संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं ऑफिस में होता हूँ, पीछे से वो आप पर हमला कर देगी तो कसूरवार कौन होगा? हो सकता है कि वो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान कर दे, इसीलिए आप मुझे इस काम से माफ़ी रखें। मैं ये सब नहीं कर सकता। मैं बोली, अगर राहिला ने मुझे नुकसान पहुंचा दिया तो मैं आपको कसूरवार नहीं ठहराऊंगी। आप बस मेरी ये बात मान लें। जमशेद मेरी जानिब बड़े गौर से देखता रहा। फिर इसने अपनी जेब से चाबी निकाल के मुझे थमा दी और बोला, आपने होशियार रहना है। जैसे ही महसूस हो कि राहिला को गुस्सा आ रहा है तो फौरन कमरे से बाहर निकल जाइएगा। मैंने सर हिला दिया तो जमशेद उठकर चला गया था और मैं यही सोच सोच कर हलकान होती जा रही थी कि आखिर सच क्या हो सकता है। ताला खोलकर मैं ऊपर वाले पोर्शन में आ गई थी। मुझे राहिला सोफे पर बैठी नजर आई थी। वो किसी गहरी सोच में गुम थी और बार बार अपने आंसू पोंछ रही थी। मैंने इसको पुकारा तो वो मुझे देखकर उछल पड़ी थी। फिर दिल पर हाथ रखकर बोली, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं हंसी तो वह हैरत से बोली, आप यहाँ कैसे आ गईं? आपको चाबी कैसे मिल गई? मैं बोली, बस ये तुम्हारी नासराबाजी का कमाल है। राहिला रोने लगी थी और उठकर मेरे गले लग गई। वो बोली, बाजी मुझे बहुत अरसे से किसी ऐसे कंधे की तलाश थी जिस पर मैं सर रख कर रो सकती। राहिला, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बाजी तुम्हारे पास है। मैं आज यहाँ तुमसे बहुत जरूरी बात पूछने आई हूँ। मुझे ये बताओ कि रात के वक्त तुम चीखने क्यों लगती हो? गो कि मैंने जमशेद की बातों पर भरोसा कर लिया था, मगर मैं राहिला की तरफ भी कहानी सुनना चाहती थी। मुझे यही था कि कहीं जमशेद ने मुझे पागल ही ना बनाया हो। वो घबरा गई थी। वो कहने लगी, नहीं मैं तो नहीं चीखती। मुझे क्या जरूरत पड़ी है? मैं तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। जमशेद मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं इस लड़की की बातें सुनकर ही हैरान रह गई थी। इसने अचानक ही काया पलटी थी। कल तो कुछ और कह रही थी, फिर वो बोली, आप मुझे अपना पोर्शन दिखाएं। आपने इसकी कैसी सजावट की हुई है? मैं भी अपना घर सजाना चाहती हूँ ताकि जब मेरा शोहर घर आए तो इसे ताजगी का एहसास हो। मैंने सर हिला दिया और बोली, हाँ आ जाओ तुम। मैं राहिला को अपने साथ ले गई थी, मगर अभी तक इसके अजीब से रवैये के मुतालिक सोच रही थी। हम दोनों नीचे आ गए तो राहिला ने अपना बाजू मेरे सामने कर दिया था। इस पर जलने का निशान था। मैं एकदम से खौफजदा हो गई थी। मैं बोली, ये क्या हुआ? तो वो कहने लगी, मैंने आपसे जो बातें की थी ना जाने वो मेरे शोहर ने कैसे सुन ली। शायद इसने कुछ रिकॉर्डिंग के लिए लगा कर रखा हुआ है। वो मुझ पर बड़ी गहरी निगाह रखे हुए हैं, इसलिए मैंने ऊपर आपसे कहा कि मैं बहुत खुश हूँ।
جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا بوڑھا شوہر مجھ پر بہت تشدد کرتا ہے۔ یہ جو رات رات بھر میں چیختی رہتی ہوں نا، یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ آپ اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ مجھ پر کیا گزرتی ہے تو آپ بے ہوش ہو جائیں گے۔ آپ کیمرہ منگوا کر اوپر والے پورشن میں لگوا دیں، میں تو ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ دراصل پھر وہ ریکارڈنگ جب آپ تھانے میں جا کر دکھائیں گی تو میرے مجرم کو سزا مل جائے گی اور میں آزاد ہو جاؤں گی۔ میں بولی ٹھیک ہے، میں کچھ نہ کچھ کرتی ہوں۔ سچ کہوں تو میں ان دونوں میاں بیوی کی باتوں میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ مجھے تو دونوں ہی کی باتوں پر یقین آ جاتا تھا۔ دونوں ہی معصوم لگنے لگتے تھے۔ سچ تک پہنچنے کا ایک ہی حل تھا اور وہ تھا کہ میں سچ میں کیمرہ اوپر والے پورشن میں لگا دیتی۔ میں نے کیمرے کے لیے کسی سے کہہ دیا تھا۔ خیر مجھے ہر رات اوپر والے پورشن سے چیخنے کی آوازیں آتی رہتی تھیں اور صبح جمشید میرے سامنے رونے لگتا تھا اور کہتا کہ میری بیوی کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے، جبکہ دن کے وقت راحیلہ میرے سامنے روتی رہتی اور کہتی کہ مجھ پر ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں راحیلہ کا دل لگانے کی ہر ممکن کوشش کیا کرتی تھی، اسے ہنر سکھاتی، اس سے باتیں کرتی، اس کو گھر کی سجاوٹ کے متعلق بتاتی، اس کو اپنے میک اپ کا سامان، ساڑیاں، غرضیے کے سب کچھ دکھا دیتی، کسی طرح اس کا دل بہل جائے۔ وہ میرے ساتھ بہت خوش رہتی تھی۔ مجھے ان دونوں میاں بیوی کی بہت فکر تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اگر جمشید مجرم ہے تو اسے جلد سے جلد سزا مل جائے اور اگر راحیلہ بیمار ہے تو اس کا علاج ہو جائے۔ کیمرہ آنے میں ابھی ایک دن رہتا تھا۔ آج شام میں نے بریانی بنائی تو سوچا کہ راحیلہ کو دے آؤں۔ عموماً میں اس وقت کبھی بھی اوپر والے پورشن میں نہیں گئی تھی۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا ہی رہی تھی جب میرے کانوں میں راحیلہ کی آواز پڑی تھی۔ آج رات وہ مکمل تیاری کے ساتھ آنا، تم اس کی فکر مت کرو، وہ کمزور ہے، اسے قابو کرنا آسان ہے۔ میں یہ باتیں سن کر الٹے قدم لوٹ آئی تھی۔ اب میرے سامنے راحیلہ کا کردار ایک سوالیہ نشان بنا ہوا تھا۔ شاید راحیلہ غلط تھی۔ وہ ہر رات اپنے کسی آشنا کو گھر پر بلاتی تھی اور جمشید کو قابو کر لیتی تھی۔ کیا پتہ باندھ بھی دیتی ہو اور پھر جان بوجھ کر سکتی ہو تاکہ لوگ جمشید کو برا سمجھیں اور وہ اپنی منمانی کرتی رہے۔ کیمرہ آنے میں تو ابھی دیر تھی، اس لیے میں نے اپنی ایک دوست لیڈی کانسٹیبل کو فون کیا اور سارے حالات سے آگاہ کر دیا۔ میں اس سے بولی کہ مجھے تمہاری مختصر سی ٹیم کی ضرورت ہے، میرے گھر آ جانا لیکن مکمل رازداری سے آنا۔ اس نے حامی بھر لی تھی۔ میں کھانا کھا کر اپنی دوست کا انتظار کر رہی تھی، پھر نہ جانے کیا ہوا، میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی۔ میں نے اپنے ارد گرد حیرت سے دیکھا تھا۔ میری دوست میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں بولی رضیہ میں یہاں کیسے آئی ہوں؟ وہ ہنسی اور بولی اسی طرح تم بہت بڑا کارنامہ کر کے آئی ہو۔ کچھ عرصے سے ہمیں مسلسل اس چیز کی شکایات مل رہی تھی کہ ایک گروہ بہت سرگرم ہے، وہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر چوری کرتے ہیں۔ کل رات تمہاری وجہ سے وہ گینگ ہمارے ہاتھ لگ گیا۔ میں بولی وہ کیسے؟ میری دوست کہنے لگی ناصرہ تمہارے گھر جو کرایہ دار رہ رہے تھے وہ کسی گروہ کا حصہ تھے۔ ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ بے سہارا عورتوں کے گھر میں بطور مظلوم بن کر رہتے ہیں اور پھر وہ عورتوں کو چکمہ دینے کے لیے اداکاری کرتے ہیں۔ شوہر بیوی پر الزامات لگاتا ہے اور بیوی شوہر پر۔ یہ عورتیں ان کے معاملات میں الجھ کر باقی سب کچھ بھول ہی جاتی تھیں۔ تمہارے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تم نے خود راحیلہ کو اپنے گھر کی ایک ایک چیز دکھائی، تم نے اسے اپنے زیورات تک دکھا دیے۔ یہ تو تم شکر کرو جو راحیلہ کی باتیں تم نے سن لی۔ کل رات ان دونوں نے تمہارے کھانے میں نیند کی دوا شامل کر دی تھی اور تمہارے گھر کی ایک ایک چیز لوٹنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ کیا ہی صوفے، واشنگ مشین، سونے کے زیورات، یہاں تک کہ کپڑے سے برتن وغیرہ بھی ہم موقع پر پہنچ گئے اور یوں تمہاری بچت ہو گئی۔ میں نے رضیہ کی باتیں سنی تو دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ لوگ دوسروں کو لوٹنے کے لیے کس حد تک اداکاری کر لیتے ہیں، یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے بچا لیا۔ اب تو کرایہ دار بھی رکھنے سے ڈر لگنے لگا ہے۔ میں تنہا ہی رہتی ہوں۔ میرے خیال میں بری صحبت سے تنہائی 1000 درجے بہتر ہے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔